بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل عزت احترام بھائیو اور دوستو، انسان گناہ گار ہے اور خطا کا پتلا ہے. انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے اور ایسے اعمال صالحہ سر انجام دے کہ جن کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو اور استغفار کو بہت پسند کرتا ہے. لہذا ہمیں گناہوں کے بعد ہم جب اپنا جائزہ لیں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈوبا ہوا پائیں گے. لہذا ان گناہوں کے بعد ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کے ساتھ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں. آج ہمارے خطبہ کا موضوع مکفرات الذنوب ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والے امور. کن امور کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور کن امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط بنائے اور اپنا ایمان درست کرے. اللہ رب العزت پر اس کا ایمان درست ہو، صحیح طرح سے، ٹھیک طرح سے اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر اس کا یقین ہو. اسی طرح ایمان کے جو دیگر ارکان ہیں کہ اللہ کے انبیاء پر، رسولوں پر وہ ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کی کتابوں پر اس طرح ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے.
اللہ کے فرشتوں کو اسی طرح مانے جس طرح ان کو ماننے کا حق ہے، ان کو ماننے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق قرآن مجید کے اندر عقیدہ واضح کر دیا، اسی طرح ان کے بارے میں عقیدہ ہو۔ اسی طرح آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ایمان کے تمام ارکان پر اس کا ایمان مضبوط ہو، ٹھوس اور مکمل یقین ہو۔ اس ایمان کے ساتھ ساتھ اگر وہ عمل صالح بھی کرنے والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، ایسا عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بنتا ہو، اللہ کے تقرب کا سبب بنتا ہو، ایسے اعمال صالحہ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح سے مراد وہ نیک عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہو۔ تو جو بھی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ گناہوں کے ارتکاب کرتے بھی ہیں، اپنے انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی شریعت محمدیہ پر وہ کما حق ہو ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، واصلح بالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کو درست کر دیتا ہے، ان کی حالت کو سنوار دیتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو، تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ اگر یہ تقوی ہو، اس طرح اللہ کا خوف ہو، انسان کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، کیا کریں گے ہم؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ کن کے گناہوں کو؟ ان اہل کتاب یہود و نصارہ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمن ہونے کے بعد اگر یہ ایمان لائیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد اور ان کے تقوی اختیار کرنے کے بعد ان کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، تو میرے اور آپ جیسے جو ہم الحمدللہ ہم مومن ہیں، شروع سے مومن ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، ہم وراثتاً ماں باپ سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، اگر ہم بھی یہی طرز عمل اختیار کریں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور عمل صالح کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ اعمال یا وہ امور جو کہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جن کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز توبہ کرنا ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے پر، توبہ کرنے پر، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ایسے کر دیتا ہے جیسے اس کے گناہ تھے ہی نہیں، اس کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر یہ سچی توبہ کر لے، دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر یہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات الا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لہذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اور ظاہر ہے کہ میں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ہم بڑے ہی گناہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کر پیر تک، اور ہماری یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سچی توبہ کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اسی طرح ایک اور چیز جس کا انسان کو ہمیشہ التزام کرنا چاہیے گناہوں کی بخشش کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کی پابندی کرے. 5 نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے دروازے پر ایک نہر ہو کہ جس میں آپ دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کریں تو کیا آپ کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ دن اور رات میں غسل کریں اور جسم پر، بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال نمازوں کی ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کریں گے، آپ کے جسم کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیں یہ نماز تو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے ہمیں جو کام کرنے ہیں ان کاموں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مثلا آپ وضو کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے. اچھی طرح سے وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونے کی بجائے 5 مرتبہ 7 مرتبہ دھوتا رہے کہ اس کا وضو اچھی طرح سے ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ وضو کرے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اور آپ نے کسی عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھویا، بلکہ 3 سے زیادہ مرتبہ جو شخص اپنا کوئی عضو وضو کے اعضاء میں سے دھوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ظالم ہے، وہ شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وہ شخص برائی کے ارتکاب کرنے والا ہے. کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے. خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اس کے گناہ جو اس کے ناخنوں تلے ہوتے ہیں وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں. انسان اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے یہ وضو کرنے کی وجہ سے. تو نماز ہم نے بعد میں پڑھنی، پہلے ہم نے وضو کیا. وضو آپ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ گناہوں سے، آپ کے جسم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ اور آنکھوں کے ساتھ، اسی طرح کانوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتا رہتا ہے، وضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، ان گناہوں کو دھو دیتا ہے. پھر جب آپ وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، مسجد کی طرف چل کے جانے کی وجہ سے بھی، ابھی نماز بعد میں پڑھنی ہے آپ نے، مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں تو قدم قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم قدم پہ 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. ایک ایک قدم پہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر وہ 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ان 2 رکعتوں کے اندر اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہیں آتا، بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ وہ امور ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. مکفرات الذنوب، گناہوں کو مٹانے والے، گناہوں کو معاف کرنے والے جو امور ہیں، ان امور میں یہ امور بھی شامل ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے. اسی طرح سے آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد جب آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات کے ساتھ بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سبح دبر كل صلاة 33، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، وحمد 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، وکبر 33 اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہے، فتلک 99، یہ ٹوٹل 99 ہو جائیں گی تسبیحات. ثم قال،
پھر 99 تسبیحات پڑھنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ 100ویں مرتبہ کیا کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح اگر وہ 100 کا عدد پورا کر لے غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو فرض نماز کے بعد یہ جو تسبیحات ہیں یہ تسبیحات بھی مکفرات الذنوب میں شامل ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے امور میں یہ بھی شامل ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ تسبیحات کی بات ہوئی ہے تو بعض اذکار کے فضائل بھی سن لے. اگر کوئی شخص دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے ایک دن میں کسی بھی وقت، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چاہے وہ گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو یہ بھی ایک ذکر ہے. اسی طرح ایک اور ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھ لے، یہ کلمہ شریفہ جو ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس سے کیا انسان کو ملتا ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی 100 خطاؤں کو 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے لیے 100 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور شام ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتے کرتے جب شام ہو جاتی ہے پھر شام کے وقت یہی دعا 100 مرتبہ پڑھ لے تو فجر ہونے تک وہی فرشتہ اس کی مکمل طور پر حفاظت کرتا رہتا ہے. اس طرح دن اور رات 24 گھنٹے انسان اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اگر صبح اور شام کے وقت یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لے تو. اسی طرح مکفرات الذنوب میں، گناہوں کو مٹانے والے امور میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، اور گناہ جس طرح میں نے پہلے کہا میں اور آپ انسان ہیں، مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم خطاؤں اور گناہوں کے پتلے ہیں. جب گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد انسان کو پھر نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص وصیت کی تھی 3 باتوں کی. وہ وصیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سن لیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو ذر میں آپ کو خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا. پہلی وصیت کیا ہے کہ تم اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جہاں کہیں بھی جاؤ، تم لوگوں کے سامنے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت میں ہو لوگوں سے الگ ہو، لوگوں کی نظروں سے الگ تھلگ ہو، خلوت میں ہو لوگ تمہیں نہیں دیکھ رہے، لوگوں کی نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے، وہاں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور میرے بھائیو یہ اصل بات ہے کہ انسان خلوت میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. ورنہ میرے اور آپ جیسے کئی لوگ لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں اور خلوت میں اللہ جانے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو کہ غیب میں یعنی خلوت میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لهم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر کبیر بھی ہوتا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دوسرا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب تم گناہ کر لو، کسی برائی کا ارتکاب کر لو تو اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد نیکی کرو، اس کے بعد عمل صالح کرو. کیا ہوگا؟ تمحوها، وہ عمل صالح، وہ نیکی، اس کی وجہ سے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، اس برائی کو ختم کر دیا جائے گا. ایسے جیسے کہ آپ نے اس برائی کا، اس گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا. یہ دوسری وصیت.
اور تیسری وصیت فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے جو آپ ڈیلنگ کریں، لوگوں سے جو آپ لین دین کریں، لوگوں سے جو آپ کا میل ملاپ ہو اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو کس طرح ہو؟ بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھا اخلاق ہو، اچھا کردار ہو، اچھی گفتگو ہو، زبان سے پاک اور اچھی گفتگو کرو اور اچھا طرز عمل دکھاؤ۔ خالق الناس بخلق حسن۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 وصیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، ان 3 وصیتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اسی طرح مکفرات الذنوب میں یعنی گناہوں کو مٹانے والے جو امور ہیں، ان امور میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی محفل میں ہوں، کسی مجلس میں ہوں اور آپ سے بہت ہی بیہودہ قسم کی گفتگو ہو جائے، آپ بیہودہ گفتگو کر لیں یا کوئی بیہودہ حرکت کر لیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ انسان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ دعائے مجلس جو ہے کفارہ مجلس، آپ اگر وہ دعا پڑھ لیں تو اس مجلس کے درمیان، اس مجلس کے دوران جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہوں گے، جو بیہودگیاں آپ سے ہوئی ہوں گی، کو معاف کر دے گا۔ اور وہ دعائے مجلس کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجلس میں اگر اس طرح بیہودہ گفتگو کرے اور پھر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کو معاف کرنے والے امور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ مؤذن کو سنیں کہ وہ اذان کہہ رہا ہے تو اس کی اذان کے ساتھ ساتھ آپ بھی جواب دیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ اسی طرح پوری اذان کا جواب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ دیں۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور اس کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں جو مسنون دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ جو شخص درود شریف پڑھے، مؤذن کی اذان کا جواب دیا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة والی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں 5 وقت اذان ہم سنتے ہیں، ان اذانوں کا ہمیں جواب دینا چاہیے، اور پھر اذانوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور اسی طرح یہ جو مسنون دعا ہے اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یقینی طور پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی مکفرات الذنوب میں گناہوں کو معاف کرنے والی چیزوں میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ بڑی اہم ہے، وہ اس میں سے آپ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، چاہے آپ 1 روبہ دینار کے ساتھ یا 100 فلس کے ساتھ ہی کریں۔ آپ روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہیں تو تھوڑا بہت صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو، اور خاص طور پر اگر صدقہ خفیہ طور پر ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے صدقہ کریں لیکن آپ کی نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اور لوگوں کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں، فنعما ہی، یہ بہت اچھا صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم یہ صدقے چھپ چھپا کر کرو، لوگوں کو پتہ نہ چل دے لو، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ جب خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اس قدر خفیہ انداز سے انسان خرچ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تخفوها، خفیہ طور پر صدقہ کرو، وتؤتوها الفقراء، اور یہ صدقہ فقراء تک پہنچا دو، اس سے کیا ملے گا؟ فهو خیر لکم، یہ صدقہ خفیہ طور پر بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس سے کیا ملے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے صدقہ علی الاعلان کریں تو وہ بھی اخلاص ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، لیکن اگر خفیہ طور پر صدقہ ہو تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے ان الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ یہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے
جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، جتنی بھی کسی کو طاقت ہے، استطاعت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ 10-20 دینار 100 دینار ہی خرچہ کریں تو صدقہ ہوتے نہیں، آپ 100 فلس کے ساتھ بھی 50 فلس کے ساتھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ریاکاری مقصود نہ ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے والے امور جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا، ایک اور جس کے ساتھ میں اس خطبے کا اختتام کرتا ہوں وہ ہے ہر جمعہ کو نماز جمعہ ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح سے طہارت کرے، یعنی غسل کرے، اچھی طرح سے پاک ہو جائے اور پھر اچھا لباس پہن لے اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چل کے آئے، یا مسجد کی طرف اپنی سواری پہ بھی آئے، چل کے آنا شرط نہیں ہے، مسجد کی طرف آئے اور پھر مسجد میں پہنچ کر وہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، بلکہ جہاں اس کو جگہ ملے وہیں پر وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے وہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد وہ امام کا خطبہ مکمل خاموشی کے ساتھ، خطیب کا خطبہ مکمل خاموشی کے ساتھ سنے، حتیٰ کہ اگر اس کے دائیں بائیں کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو اس کو خاموش رہنے کا حکم بھی نہ دے، کیونکہ خاموش رہنے کا حکم دینا بھی لغو ہے، بیہودہ حرکت ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جو شخص اس طرح آتا ہے، گردنیں نہیں پھلانگتا، خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنتا ہے، پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے 10 دن پچھلے ہفتے کے، یعنی 7 دن پچھلے ہفتے کے، اور آئندہ مزید 3 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی مکفرات الذنوب میں شامل ہے۔ لہذا ہمیں یہ جتنے بھی مکفرات الذنوب میں نے ذکر کیے ہیں، ایمان کی مضبوطی ہو، عمل صالح ہو، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری ہو، پابندی ہو، اسی طرح جو مختلف اذکار، مختلف دعائیں میں نے ذکر کی ہیں، ان پر ہم ہمیشگی اختیار کرتے رہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھوتا جائے گا، ہمارے گناہوں کو پاک کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، مکفرات الذنوب میں یعنی گناہوں کو مٹانے والے اور گناہوں کو معاف کرنے والے جو امور ہیں اور جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر کے اس سے درگزر کر دیتا ہے، ان امور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام جب آمین کہے تو اس کی آمین کے ساتھ آمین کہیں، اس کی آمین کے ساتھ اس سے پہلے آمین کہنا شروع نہ کہیں، بلکہ اس کی آمین جب وہ آمین کہنا شروع کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ آمین کہیں۔ تو اس سے کیا ملتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال احدكم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے اور تم میں سے کوئی شخص آمین کہیں اور یہ تینوں کی آمینیں اکٹھی ہو جائیں، امام کی، مقتدی کی اور فرشتوں کی آمین جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو آمین کہنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اس کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، نماز کے دوران خاص طور پر جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو آمین ضرور کہنا چاہیے اونچی آواز کے ساتھ، جس طرح کے صحابہ کرام بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے دور میں جو مسجد ہوتی تھی وہ صحابہ کرام کی آمین کے ساتھ گونج اٹھتی تھی۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کے بعد آپ مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں
اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر مصافحہ کر کے ایک دوسرے سے حال احوال معلوم کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک الحمدللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے انسان کو مصافحے کا، ہاتھ ملانے کا، دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ ملانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے اور اس کا جواب وعلیکم السلام کے ساتھ ہو، مصافحہ ہو، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، ویسے تو مکفرات الذنوب گناہوں کو مٹانے والے امور بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے، آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ گناہوں کو مٹانے والے امور میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجا کریں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ حدیث کئی مرتبہ میں اس خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو وقت ہو دعا کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اس میں سے کتنا وقت میں خاص کروں درود شریف پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ایک ثلث خاص کر لوں، ایک ربع خاص کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر آدھا وقت خاص کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کر لوں تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک ثلث، یہ دو ثلث جو ہے وہ خاص کر لوں درود شریف کے لیے اور ایک ثلث جو ہے وہ باقی ذکر اذکار کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا وقت جتنا بھی میرے پاس ہو ذکر کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے جو میرے پاس محدود ٹائم ہے، اگر وہ سارے کا سارا وقت میں آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص کر دوں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت اچھا ہے، اگر تم اس طرح کرو گے تو اذن یغفر لک ذنبک وتکفی ہمک، اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری پریشانیوں سے نجات دے دی جائے گی۔ اس طرح ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے جتنے بھی یہ مکفرات الذنوب گناہوں کو مٹانے والے امور کا تذکرہ کیا، ہمیں ان کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم یہی تمنا کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک کر دے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیں، صاف مل جائے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفحے سیدھی کر لیں۔ ماؤں بہن سے بھی گزارش ہے کہ صفحے سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو ایک اہم اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ہمارا درس ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سالمیہ میں. مسجد احمد المحری اس مسجد کا نام ہے، اور یہ سمبوک اسٹور کے بالکل سامنے مسجد ہے، اور جو عیدی بقالہ جو ہے اس کے پیچھے، اور اسی طرح اس کے سامنے عیدی بقالہ کے بالکل عیدی بقالے سے آگے جا کر جو حسینیہ کے پیچھے ہے یہ مسجد احمد المحری. تو الحمدللہ وہاں پر پچھلے کچھ عرصے سے ہم ایک درس دیتے ہیں، درس تفسیر ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد. تو آج بھی انشاءاللہ پچھلے 2 جمعوں کے انقطاع کے بعد آج انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس درس میں ضرور شریک ہوں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے بھائی کا انڈیا میں انتقال ہوا ہے اس ماہ کی 17 تاریخ کو. ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ہماری قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچے بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اور مریضوں کو شفائے کامل نصیب فرمائے، سب کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.